العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اونچی بات سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان کیا جا رہا ہے، یعنی حضور کے اخلاق کریمہ۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا نا کہ حضور کے اخلاق کریمہ کیسے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا حضور کے اخلاق ایسے ہیں جیسے قرآن ہے۔ تو اس آیت میں حضور کے اخلاق کریمہ کا بیان ہے۔ فرمایا اے حبیب، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی آپ پر کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنی بڑی رحمت ہے کہ محبوب اس نے آپ کو نرم دل، شفیق، رحیم اور کریم بنایا ہے، اور آپ کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت اور رحمت پیدا فرمائی ہے کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی آزمائش آ جانے کے باوجود ذرہ برابر بھی اپنے غلاموں پر غضب کا اظہار نہ فرمایا۔ وہ کوئی چھوٹی سی آزمائش نہیں تھی، بہت بڑی آزمائش تھی اور بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضور نے ناراضگی کا، غصے کا اظہار نہیں فرمایا، کسی صحابی کو جھڑک نہیں دی۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ تو اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں کی غلطیوں کو معاف کر دیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں، تاکہ جب آپ کی سفارش آ جائے گی تو اللہ بھی انہیں معاف فرما دے گا۔ یعنی جب محبوب سفارش کر دیں گے تو اللہ بھی انہیں معاف فرما دے گا۔ پتہ چلا امت کی شفاعت کرنا، امت کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے کہ میرا محبوب اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگے، وہ دعا مانگتا جائے اور میں امت کی مغفرت فرماتا جاؤں۔ یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
اخلاق کریمہ کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ دیکھیں۔ ویسے تو حضور کے اخلاق کو بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک جھلک آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ذکر فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زید بن ثانہ کی ہدایت کا ارادہ فرمایا تو زید بن ثانہ نے کہا، میں نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ بدحا کی زیارت کی تو اسی وقت میں نے آپ میں نبوت کی نشانیاں پہچان لی۔ البتہ دو علامتیں ایسی تھیں کہ جس کی مجھے خبر نہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ ایک تو ان میں سے یہ تھی کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ دو نشانیاں زید بن ثانہ نے کہا کہ میں نے تلاش کرنی تھی، یہ دو نشانیاں میں نے موقع کی تلاش میں رہا کہ آپ کا حلم دیکھ سکوں۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے کہ ایک دیہاتی شخص اپنی سواری پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں قبیلے کی بستی میں رہنے والے قحط اور خشک سالی کی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ میں نے ان سے کہا، اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہیں اللہ کثیر رزق عطا فرمائے گا۔ اونچی بات سے کہہ دیا کریں یار، جی اسلام قبول ہونے کی بات ہوگی۔ تو انہوں نے یا رسول اللہ اسلام قبول کر لیا۔ اب یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہ جس طرح وہ رزق کے ملنے کی امید پر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کہیں وہ رزق نہ ملنے کی وجہ سے اسلام سے نکل نہ جائیں، دین اسلام کو چھوڑ نہ جائیں۔ اگر ممکن ہو تو یا رسول اللہ ان کی طرف کوئی ایسی چیز بھیج دیں کہ جس سے ان کی مدد ہو جائے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس میں کچھ بھی نہیں بچا۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے قریب ہوا کیونکہ میں تو موقع کی تلاش میں تھا۔ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایک مقررہ مدت تک فلاں قبیلے کے باغ کی معین مقدار میں کھجوریں مجھے بیچ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے یہودی، ایسے نہیں، میں ایک مقررہ مدت تک اور معین مقدار میں کھجوریں تمہیں کیوں بیچوں گا، لیکن کسی باغ کو بیچ تو دوں گا لیکن کسی باغ کو خاص نہیں کروں گا۔ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ میں نے ایک مقررہ مدت تک معین مقدار میں کھجوروں کے بدلے 80 مثقال سونا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ سونا اس شخص کو دے دیا، وہ جو دیہاتی آیا تھا لوگوں کو اسلام قبول کروا کے۔ فرمایا، یہ سونا ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو اور اس کے ذریعے اس قبیلے والوں کی مدد کرو۔ سبحان اللہ، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں جب وہ مدت پوری ہو گئی نا تو میں 2-3 دن ابھی رہتے تھے، تو میں مسجد نبوی میں گیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر تیز نگاہوں سے میں نے دیکھتے ہوئے کہا، اے محمد، میرا حق ادا کر دو۔ اے عبد المطلب کے خاندان والو، تم سب کا یہی طریقہ ہے
کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو، ٹال مٹول کرتے ہو، ٹال مٹول کرنا تمہاری عادت بن چکی ہے۔ اس دوران میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں ان کے چہرے پر گھوم رہی تھیں، یعنی وہ فل جلال میں تھے، اور فرمایا اے دشمن خدا، کیا تم رسول اللہ سے ایسی بات کرتے ہو اور ایسی گھٹیا حرکت کر رہے ہو؟ اس خدا کی قسم جس نے ان کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر قلم کر دیتا۔ دیکھیں، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی گستاخی کرے اس سے اس لہجے میں بات کی جاتی ہے جس لہجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ہم دونوں کو اس کے علاوہ وہ چیز کی زیادہ ضرورت تھی کہ تم مجھے اچھے طریقے سے ادائیگی کو کہتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر، ہم دونوں کو اس کے علاوہ، یعنی جو تم نے کیا کہ میں تیرا سر قلم کر دیتا، وہ چیز کی زیادہ ضرورت تھی کہ تم مجھے ادائیگی کا کہتے اور اسے اچھے انداز میں مطالبہ کرنے کا کہتے کہ تمہیں اس طرح نہیں مانگنا چاہیے بلکہ اخلاق کے دائرے میں رہ کے تمہیں مانگنا چاہیے۔ پھر حضرت عمر کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم اسے اس کا حق دے دو اور 20 سا کھجوریں اس کے حق سے بھی زیادہ دے دو، 20 سا کھجوریں اس کے حق سے بھی زیادہ دے دو۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کھجوریں دی تو میں نے کہا اے عمر، مجھے زیادہ کھجوریں کیوں دی جا رہی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو میں نے تمہیں ڈانٹا اس کے بدلے اتنی کھجوریں تمہیں زیادہ دے دوں۔ تو میں نے کہا اے عمر، آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا میں یہودیوں کا عالم زید بن ثانہ ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو باتیں کہی اور ان کے ساتھ جو حرکت کی وہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا میں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہی آپ میں نبوت کی ساری نشانیاں دیکھ لی، البتہ ان 2 علامتوں کو دیکھنا باقی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلم، آپ کی بردباری آپ کے غضب پر حاوی ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا جہالت کا برتاؤ کیا جائے آپ اتنی ہی زیادہ شفقت فرماتے ہیں۔ بس میں نے یہ 2 نشانیاں دیکھنی تھی، یہ بھی میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پا لی ہیں۔ تو اے عمر، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنا آدھا مال امام الانبیاء کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر آپ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی ایک جھلک ہے کہ حضور کے ساتھ لوگ جتنا جہالت کا برتاؤ کرتے تھے حضور اتنا ہی زیادہ ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حلم ایسا عطا فرمایا، بردباری ایسی عطا فرمائی کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر حاوی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنا بھی غصہ دلایا جاتا حضور غصہ نہ فرماتے بلکہ آپ اور اپنی صفت کریمانہ کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا رحم اور کرم فرمانے والے ہیں، غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں، حلم والے ہیں،
تو یہ صفتیں ایک امتی کے اندر بھی ہونی چاہیے، ہیں جی، ایک امتی کے اندر بھی اپنے نبی کے یہ اوصاف، اپنے نبی کی یہ مبارک عادتیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو پی جائیں، ہمارا جو حلم ہے وہ ہمارے غصے پر حاوی ہونا چاہیے، اور ہم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے درگزر کرنے والے بن جائیں۔ اب یہاں پر تو سارا معاملہ ہی الٹا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آج کل تو کسی کو معاف کرنے کا دور نہیں ہے جناب، آج تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، پھر لوگ سمجھتے ہیں ورنہ یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ہم بھائی لوگوں کو آپ سمجھانے کی طرف جائیں گے تو لوگ نہیں سمجھیں گے، ہاں ہم اپنا وقار مجروح کر لیں گے۔ تو ہمیں لوگوں کو سمجھانا یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو سدھارنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو اس میں ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم غصے پر قابو کریں، غصہ کنٹرول کریں، اور اپنے اندر حلم اور بردباری والا مزاج پیدا کریں۔ تو انشاءاللہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے اور بھی 2 جز ہیں، وشاورہم فی الامر، اور پھر اس کے بعد توکل کی بھی بات ہوئی ہے۔ انشاءاللہ یہ اگلے درس میں مشورے پر بھی بات ہوگی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ اپنے غلاموں سے مشورہ فرمایا کریں، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لے تو پھر اللہ پر بھروسہ کیا کریں، توکل کی یہاں پر بات ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اگلے 2 درسوں میں ہم اس کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب